پاکستان نے افغان ترجمان کا گمراہ کن بیان مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے دو ٹوک پیغام دیا کہ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان طالبان کے ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ سیریز کے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 140 رنز کا ہدف۔ شاہین شاہ افریدی نے 3، عثمان طارق اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں لیں۔ اور کراچی میں مبینہ ٹاؤن تھانے کے قریب LPG کی دکان میں سلنڈر پھٹ گیا۔ سلنڈر دھماکے سے 6 افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah. He was arrested by the Indian Coast Guard, forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. شکست کے داغ دھونے کے لیے بھارت کی مس انفارمیشن مہم، گودی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف اعجاز ملہ نامی مچھیرے کو گرفتار کر کے مذموم مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس بھارت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ تارڑ نے کہا کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی حکومت مسلسل جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے۔ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا ہے، یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا، پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے، پراکسیز کی صورت میں ہو، کلبوشن کی صورت میں ہو، یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں۔ ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ دنیا بھارتی گودی میڈیا اور پاکستانی ذمہ دار میڈیا کا تقابل کر سکتی ہے۔ بھارت نے ملہ کو گرفتار کر کے فوجی وردیاں، سگریٹ، لائٹر، کرنسی اور دیگر چیزیں منگوائیں۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف کچھ پلان کر رہا ہے۔ پاکستانی ادارے چوکس ہیں، دوبارہ جارحیت کی تو دوبارہ عبرتناک شکست دیں گے۔ China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری کا گلگت بلتستان کے ڈوگرا راز سے آزادی کے جشن کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا بازار گرم ہے۔ مقبوضہ کشمیر طویل عرصے سے بھارت کے مظالم کا شکار ہے۔ بھارت میں کشمیریوں کی نسل کشی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ گلگت بلتستان نے 1947 میں جہاد کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کی بہادری کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ چین ہمارا دوست اور شراکت دار ملک ہے۔ سی پیک پاکستان کی ترقی کا مظہر ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان کا 78واں جشن آزادی، ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان میں تقریب صدر زرداری کی شرکت، گورنر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کمانڈر ٹیم کور نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ دن اس عظیم قربانی، عزم اور وطن سے محبت کی یاد دلاتا ہے۔ مہنگائی میں مزید اضافہ، وفاقی ادارہ برائے شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ میں انکشاف۔ مسلسل 5ویں ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ، پیاز، انڈے، مرغی، لہسن، آٹا، گھی، دہی، دودھ سب مہنگا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 5.5% ریکارڈ۔
मुल्क एक, जुर्म एक, लेकिन सजाएं मुख्तलिफ, ये है पाकिस्तान। कराची में अवाम पर भारी जुर्माने, लाहौर के अवाम सुकून से जिंदगी गुजारें। कराची में ई चालान 5000 का, लेकिन लाहौर में होता है 200 रुपए जुर्माना। कराची में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माना। लाहौर में ऐसा किया तो सिर्फ 500 रुपए भरने पड़ते हैं। कराची वाले सख्त परेशान, कहते हैं कि तनख्वाह अगर 50,000 है तो 2 चालान पर पूरी सैलरी ही जाएगी। कराची वालों पर इतनी सख्ती, लाहौर वालों पर इतनी नरमी, क्या ये खुला तजाद नहीं? एक चालान पे 5-6 हज़ार रुपये रखा है, चलो 500-600 तक बंदा लगे समझ भी आता है। लाहौर में तो चलो समझ आ रहा है 300-400, और यहाँ पर डायरेक्ट 5,000 रुपये स्टार्टिंग फर्स्ट चालान। लाहौर वालों से सीखे, पंजाब वालों से। कराची की इस इंतजामी से कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? 20,000 तनख्वाह है, 4 चालान हो गया, कहाँ से भरेगा वो? कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने इंतहाई ज्यादा और गैर मुनसिफाना हैं। ई चालान के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। शहरी जौहर अब्बास की दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 200 रुपए और कराची में जुर्माना 5,000 रुपए है। फरीक़ैन को हिदायत की जाए कि वो अदालत को इन जुर्मानों के मुनसिफाना होने के बारे में मुतमईन करें। आयद जुर्मानों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। रवां साल टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में 17% इजाफा। FBR के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 59 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 50 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए।